نیب جیسے ادارے کی، اور کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب پہ جو کیسز بنائے گئے ماضی میں اور ان کو بوگس کیسز کہا گیا، اور خود سے ہی نیب اپنی اپیلیں جو ہے واپس لے رہا ہے۔ نیب کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ اگر اتنا عرصہ پاکستان کے عوام کا ان لوگوں نے پیسہ خرچ کیا، باہر جا کے بیرونی دورے کیے تفتیش کے نام پر، تو وہ کیا تفتیش ہوتی رہی، اور کس طرح سے جو والیوم 10 کو آج تک چھپا کے رکھا گیا اس کو بھی اگر سامنے لے آئیں تو پاکستان کی سیاست میں ذرا کلیئرٹی ہو جائے گی۔ تو کیا واقعی نیب جیسا ادارہ سیاستدانوں کو استعمال کرنے کے لیے سامنے لایا جاتا ہے؟ ماضی میں اس کا شکار میاں نواز شریف تھے اور آج عمران خان صاحب اس کا شکار ہیں، اور کیا واقعی وقت پہ الیکشنز ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں اس پر کیسے کمی ہوگی، اور کیا -1 کا جو فارمولہ ہے وہ کیا واقعی اس وقت قابل قبول ہو گیا؟ اسی پر مزید بات کریں گے، اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سید فردوس شمیم، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نقوی صاحب، سب سے پہلے تو یہ ریلیف پہ ذرا بعد میں آتے ہیں، لیکن پارٹی کے الیکشنز پہ ہم کچھ بات کر لیں۔ کل انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کو خان صاحب نے عبوری جو ہے چیئرمین نامزد کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اچھی چوائس ہے؟ پارٹی کے لوگ ان کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ ابھی سے مختلف قسم کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ دیز آر فورسڈ الیکشن، ہماری مرضی سے نہیں۔ ٹھیک، 20 دن کا ٹائم ہے۔ بالکل۔ اب آپ کو یہ الیکشن جو ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا وہ بھی جانبدارانہ تھا۔ ہم اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم یہ فیصلہ ہم نے کور کمیٹی میں کیا کہ ہم ان کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کر دیں گے، کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ پی ٹی آئی کا نام بیلٹ پیپر پہ نہیں آئے، اور اگر پی ٹی آئی کا نام نہیں آئے گا تو پھر سمبل بھی نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور ان کا نام اس لیے دیا گیا کہ سب سے زیادہ نان کنٹروورشل ہے۔ لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ کوشچن نہیں گیا اس سے کہ جتنے نام آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ ہاں بالکل، کیسز ہیں ان کے اوپر۔ لاجیکلی ہی شوڈ ہیو بین دا سکسیسر ایز وائس چیئرمین، لیکن ان کے اوپر بھی وہی سائبر کیس ہے۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب اگر پریزیڈنٹ ہیں سکسیشن میں، تو ان کے اوپر وہی ہے کہ ان کے اوپر بھی بے شمار کیسز کیے گئے۔ تمام ٹاپ لیڈرشپ کو وہ جس وقت چاہیں ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ ابھی ایک آدمی فردوس شمیم نقوی کو انہی نے نومینیٹ کر دیتے، جو بھی کوئی میرے اوپر 11 کیسز ہوئے ہوئے ہیں، ان 11 کیسز میں کسی میں مجھے سزا دے کے ڈسکوالیفائی، پھر میری بھی وہی پوزیشن، پھر دوبارہ الیکشن۔ تو یہ اس لیے ایک لائر کو رکھا گیا۔ لائر سے میرے خیال سے متانت، غیر جوشیلے انسان، سوچ سمجھ کام کرنے والے جو لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ گوہر صاحب ہیں۔ چلیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ ان کو جانتے ہیں اور وہ گوہر صاحب ہیں، تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ کیا یہ سیریمونیل ہوں گے، یا ظاہری بات ہے اصل ڈیسیژن میکنگ تو خان صاحب کے ہاتھ میں ہوگی؟ دیکھیں، یہ والی بات تو خود گوہر خان صاحب نے کہہ دی کہ میں جو ہوں اس عزت افزائی کا شکر گزار ہوں، لیکن بنیادی طور پہ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جب تک عمران خان صاحب جو ہیں کے کیسز نہیں ختم ہوتے۔ ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرن، ہم نے عمران خان صاحب کو لائف لانگ چیئرمین ڈکلیئر کیا کر دیا، رائٹ، اور ہم اس کے لیے ایز سون ایز پاسبل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے آئیں گے۔ کور کمیٹی کہہ چکی ہے کہ وہ فاؤنڈر بھی ہیں اور لائف لانگ چیئرمین۔ چلیں، بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا۔